سر، مجھے جہانگیر صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے مجھے آج کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ میں آفس آ کر اپنے کاغذات جمع کروا دوں۔ رابیل نے مینیجنگ ڈائریکٹر کے عالیشان آفس کا بھاری دروازہ کھولتے ہی دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اس کی آواز میں خوف، تھکن اور امید کا ایک عجیب امتزاج تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود کرسی پر پڑی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں مہربان اور سفید بالوں والے جہانگیر صاحب نہیں بیٹھے تھے، بلکہ کرسی گھومی تو ایک نوعمر، انتہائی خوبرو مگر مغرور اور تلخ چہرے والا نوجوان سامنے آیا۔ اس کی گہری بے درد آنکھیں رابیل کے سادہ حلیے، سجی ہوئی آنکھوں اور کامتے ہوئے ہاتھوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ جہانگیر خان زادہ صاحب یہاں نہیں ہیں، وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ملک سے باہر جا چکے ہیں اور اب سے اس کمپنی کے تمام فیصلے میں کروں گا۔ میرا نام اذہان خان زادہ ہے، اس نے اپنی گمبھیر اور زرد آواز میں کہا، جس میں رتی برابر بھی ہمدردی نہیں تھی۔ رابیل کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلنے لگی۔ ملک سے باہر؟ لیکن سر، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، میری فائل ان کے پاس تھی، 1 کروڑ کا لون۔ اذہان نے میز پر رکھی فائل کو انتہائی بے نیازی سے اچھالا اور ایک طرف مسکان کے ساتھ رابیل کی بات کاٹی۔ ارے مس رابیل، 1 کروڑ کا لون مانگ رہی ہے؟ واٹ ربش! اتنا بڑا اماؤنٹ کون دیتا ہے؟ وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جس کی تنخواہ چند ہزار روپے ہے۔ تم کس حیثیت سے خانزادہ انڈسٹری سے اتنی بڑی رقم کا تقاضا کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں چھپی حقارت رابیل کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ رابیل کی آنکھوں سے آنسوؤں کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ آگے بڑھی اور میز کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس وقت اس کی انا، اس کی خودداری، سب کچھ اس کے بچے کی زندگی کے سامنے ہیچ ہو چکی تھی۔ وہ بھول گئی کہ وہ ایک نامحرم مرد کے سامنے رو رہی ہے۔ اسے صرف اسپتال میں آکسیجن پر سانسیں گنتی وہ معصوم جان یاد آ رہی تھی جس کا دل بند ہونے والا تھا۔ سر پلیز ایسا مت کہیں، مجھے واقعی ان پیسوں کی بہت سخت ضرورت ہے۔ میرا بچہ اسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ اگر 2 دن میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ ہوا تو وہ مر جائے گا سر۔ رابیل ہچکیاں لیتے ہوئے رو پڑی۔ اس کا پورا وجود اس کرب سے کانپ رہا تھا جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے اکیلے جھیل رہی تھی۔ اذہان نے کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور سگار سلگاتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ اس کی نظر میں عورتوں کے آنسو صرف ایک ہتھیار تھے، ایک مکرانہ چال جو امیر مردوں کو پگھلانے کے لیے استعمال کرتی تھیں۔ اس نے اپنے ارد گرد ایسی کئی عورتیں دیکھی تھیں جو پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھیں۔ رابیل کی حالت زار نے اس کے دل میں کوئی رقم پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کی تلخی کو مزید بڑھا دیا۔ بچے کا علاج؟ اذہان نے دھوئیں کا ایک مرغولا ہوا میں اچھالا۔ اس دنیا میں روز ہزاروں بچے مرتے ہیں مس رابیل، اور کوئی بھی کمپنی خیراتی ادارہ نہیں ہوتی جو ایک عام ملازموں کو 1 کروڑ روپے بلا ضمانت دے دے۔ تم یہ رقم کیسے لٹاؤ گی؟ تمہاری تو پوری زندگی کی کمائی بھی اس رقم کا سود ادا نہیں کر سکتی۔ میں لٹا دوں گی سر، میں خدا کی قسم 1 روپے لٹا دوں گی، رابیل نے تڑپ کر کہا۔ اس کے لہجے کی سچائی کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی، مگر اذہان کا نہیں۔ میں دن رات کام کروں گی، میں کمپنی کے لیے اوور ٹائم کروں گی، میں اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے قسطوں میں سب واپس کر دوں گی۔ بس مجھے یہ لون دے دیں، میرے بچے کی سانسیں خریدنے کے لیے مجھے یہ رقم چاہیے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر اور اس معصوم پر رحم کریں۔ رابیل کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اس کے اندر کا ممتا کا جذبہ اسے اس مغرور مرد کے سامنے جھکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اذہان آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا، رابیل کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکان تھی جو رابیل کے دل میں خوف کی سنسنی دوڑا گئی۔ وہ رابیل کے بالکل سامنے آ کر رکا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تم سچ مچ ہر قیمت پر یہ لون چاہتی ہو؟ اذہان نے دھیمی سرکوشی نما آواز میں پوچھا۔ رابیل نے امید سے اپنی بھیگی سرخ آنکھیں اٹھائیں۔ اس نے سوچا شاید اس کا رونا، اس کی بے بسی اس پتھر دل انسان پر اثر کر گئی ہے۔ اس نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی سر، آپ جو کہیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ میں ہر کاغذ پر دستخط کروں گی، میں اپنی پوری زندگی اس کمپنی کے نام لکھ دوں گی، بس مجھے وہ 1 کروڑ دے دیں۔ اذہان نے اپنے ہاتھ کوٹ کی جیبوں میں ڈالے اور اس کے چہرے کے انتہائی قریب ہو کر بولا، ٹھیک ہے، میں 1 کروڑ دے دوں گا، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، تمہیں میرے ساتھ 1 نائٹ اسپینڈ کرنا ہوگی۔ وہ الفاظ نہیں تھے، وہ ایک ایسا دھماکہ تھا جس نے رابیل کی سماعتوں کے پردے چاک کر دیے۔ کمرے میں جیسے اچانک ہوا تھم گئی،
اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں اور وہ چند قدم پیچھے ہٹی، جیسے اس کے سامنے کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی خوفناک درندہ کھڑا ہو۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ دنیا بے رحم ہے، لیکن وہ اتنی گندی اور غلیظ ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ سے آج ہوا تھا۔ اذان کے چہرے پر اب بھی وہی تلخ اور زہریلی مسکان سجی ہوئی تھی، جیسے وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب کہیں نہیں جا سکتی، یہ جھک جائے گی۔ اس کی نظر میں رابیل بھی دوسری لڑکیوں کی طرح تھی، جو آخر کار پیسوں کے لیے اپنی عزت کا سودا کر لیتی ہیں۔ رابیل نے گہرا سانس لیا۔ اس کا پورا چہرہ غصے سے، صدمے اور شدید حقارت سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ اذہان کو سمجھ پاتا، رابیل نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں لہرایا اور پوری طاقت کے ساتھ اذہان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ تھپڑ کی گونجدار آواز پورے آفس میں پھیلی۔ اذہان کا سر ایک جھٹکے سے دائیں جانب مڑا۔ اس کا سگار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے قالین پر گر گیا۔ اس کے چہرے پر رابیل کی انگلیوں کے سرخ نشانات ابھرنے لگے۔ وہ اپنی زندگی میں پہلی بار اس طرح کی کسی صورتحال کا شکار ہوا تھا۔ کسی کی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، اور آج ایک عام سی لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ رابیل کی آواز غصے اور نفرت سے کانپ رہی تھی، مگر اس میں اب کوئی کمزوری نہیں تھی۔ اس نے اپنی آستین سے اپنے چہرے پر موجود آنسوؤں کی انتہائی سختی سے پونچھا۔ اس کی آنکھوں میں اذہان کے لیے اتنی شدید حقارت تھی کہ اذہان جیسا مغرور مردی ایک پل کے لیے بکھلا گیا۔ پیسہ ہوگا آپ کے پاس، بہت پیسہ ہوگا، لیکن آپ کی سوچ اور آپ کی اوقات اس گٹر سے بھی بدتر ہے جس میں غلاظت رہتی ہے۔ رابیل نے ہانپتے اپنے غصے کو لفظوں کی شکل دی۔ میں اپنے بچے کے لیے بھیک مانگ لوں گی، میں سڑک پر کھڑی ہو کر جھولی پھیلا لوں گی، لیکن آپ جیسے گھٹیا اور بیمار ذہنیت کے مرد کے آگے کبھی سر نہیں چکاؤں گی۔ رضا نے آہستہ سے اپنے ہاتھ پر اپنے گال پر رکھا جہاں شدید جلن ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے خون آلود ہو رہی تھیں اور اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ رابیل نے اپنی فائل میز سے اٹھائی اور اذہان کو حقارت آمیز نظر سے دیکھتے ہوئے مڑی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ پیچھے اذہان خان زادہ اپنے گال پر ہاتھ رکھے اکیلا آگ میں جل رہا تھا، اور اس کے ذہن میں صرف رابیل کی وہ حقارت بھری آنکھیں گھوم رہی تھیں۔ آفس سے نکلنے کے بعد رابیل کے پاؤں من من کے ہو چکے تھے۔ اذہان خان زادہ کے اس غلیظ جملے اور اپنی عزت پر لگنے والے زخم کی تڑپ ابھی کم نہیں ہوئی تھی کہ جیسے ہی اس نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، ایک نیا طوفان اس کا منتظر تھا۔ لو، آ گئی وہ۔ کیوں رابیل، مل گئی 1 کروڑ روپے؟ بچا لائیں تم اپنے لال کو۔ جیسے رابیل نے نڈھال قدموں کے ساتھ بیٹھک میں قدم رکھا، چچی سلطانہ نے چائے کا کپ میز پر پٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں طنز کا پہلا تیر چلایا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کا دور دور تک نام نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی۔ رابیل نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا اور اذہان کا وہ چہرہ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اس نے خاموشی سے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سلطانہ، تم کیوں سے پوچھ رہی ہو؟ ذرا اس کا لٹکا ہوا چہرہ تو دیکھو، صاف پتہ چل رہا ہے کہ کسی نے اسے دھکے دے کر آفس سے نکالا ہے۔ پھوپھو زرینہ نے اپنے دوپٹے کا پلو سیدھا کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ اتنی بڑی رقم کوئی خیرات میں تھوڑی دیتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی لڑکی کو جس نے پورے خاندان کا نام مٹی میں ملا دیا ہو۔ پھوپھو، خدا کے لیے بس کر دیں، رابیل نے دھیمی مگر درد سے ڈوبی آواز میں کہا۔ میں اس پر کسی بحث کے قابل نہیں ہوں۔ کیوں کریں بس؟ اب کہ اس کا بھائی زبیر غصوں سے چلاتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آخر کب تک ہم تمہارے ان کرتوتوں کا خمیازہ بھگتیں گے؟ رابیل، تم نے اس اکیلے بچے کی خاطر اپنی زندگی تو برباد کی ہی تھی، اب ہماری زندگی بھی جہنم بنا دی ہے۔ زبیر، وہ بچہ کوئی گناہ نہیں ہے، وہ میری مری ہوئی سہیلی کی امانت ہے۔ رابیل نے تڑپ کر اپنی سہیلی کا دفاع کیا۔ اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھرے۔ یہ وہ تلخ ترین سچ تھا جسے پورا خاندان تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ 2 سال پہلے رابیل کی سب سے گہری سہیلی آئلہ ایک سڑک حادثے میں شدید زخمی ہو گئی تھی۔ ہسپتال میں دم توڑنے سے پہلے اس نے ایک معصوم نوزائیدہ بچے کو رابیل کی گود میں ڈالا تھا اور روتے ہوئے کہا تھا، رابیل، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کا باپ اسے چھوڑ چکا ہے اور وہ میرے گھر والے مجھے آگ کر چکے ہیں، خدا کے لیے اسے ماں بن کر پالنا۔ رابیل نے اپنی سہیلی سے وعدہ کیا تھا اور اس معصوم بچے زین کو اپنے گھر لے آئی تھی، لیکن اس معاشرے اور خود غرض رشتہ داروں نے اس پاکیزہ رشتے کو گندگی کا نام دے دیا۔ سب نے یہ سمجھا کہ یہ بچہ رابیل کا اپنا ہے جو اس نے شادی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ آئلہ کی موت کا کوئی گواہ نہیں تھا اور اس کی خفیہ شادی کا کوئی ثبوت نہیں تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر سب نے رابیل کے کردار پر کیچڑ اچھالا۔ امانت؟ کیسی امانت؟
چچی سلطانہ نے حکارت سے ہنستے ہوئے کہا، لوگ تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تمہارا اپنا پاپ ہے۔ اسی نام نہاد امانت کی وجہ سے فرحان جیسا اچھا اور امیر لڑکا تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا جس کی گود میں ایک ناجائز بچہ ہو۔ فرحان کا نام سنتے رابیل کے دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ فرحان نے رشتہ توڑتے وقت رابیل سے کہا تھا کہ اگر اس بچے کو یتیم خانے چھوڑائے تو وہ ابھی سے شادی کے لیے تیار ہے، لیکن رابیل نے ذہن کی معصوم مسکان کو آگے اپنے سکھ کی قربانی دے دی تھی۔ اس نے فرحان کو ٹکرا دیا تھا مگر بچے کو نہیں چھوڑا۔ امی، آپ کچھ بولتی کیوں نہیں؟ زبیر نے اپنی روتی ماں شگفتہ بیگم کو جھنجھوڑا۔ اس لڑکی کو سمجھائیں، بس بہت سن لیے میں نے لوگوں کے تانے، اب یہ بچہ اس گھر میں نہیں رہے گا۔ رابیل، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، اس یتیم بچے کو کسی یتیم خانے میں دیا۔ وہ بیمار ہے، مر رہا ہے تو مرنے دو، ہم 1 کروڑ روپے کہاں سے لائیں گے؟ زبیر، رابیل صوفے سے اٹھ کھڑی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک ماں کی تڑپ تھی۔ زین کو میں نے اپنے خون سے پالا ہے۔ جب اسے ہوش آیا اس نے سب سے پہلے مجھے ماما کہا تھا۔ وہ کسی یتیم خانے نہیں جائے گا۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے میں اسے اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر لاؤ 1 کروڑ روپے، زبیر نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ جہانگیر خان زادہ صاحب نے جو لون منظور کرنے کا وعدہ کیا تھا، کہاں ہے وہ؟ کیوں خالی ہاتھ آئی ہوں؟ رابیل کا وجود کام کیا۔ وہ زبیر کو کیسے بتاتی کہ جہانگیر صاحب وہاں نہیں تھے اور ان کے بیٹے نے اس کی مجبوری کا کیا صلہ مانگا تھا؟ وہ کیسے کہتی کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے سمیع زادے کے منہ پر تھپڑ مارا ہے؟ اسی پل رابیل کے ہینڈ بیگ میں رکھا ہوا فون زور سے بج اٹھا۔ کمرے میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ رابیل نے لرزتے ہاتھوں سے فون نکالا۔ اسکرین پر اسپتال کا نمبر چمک رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ ہیلو، جی ڈاکٹر صاحب، رابیل نے کامتی آواز میں کہا۔ دوسری طرف سے ڈاکٹر کی سنجیدہ اور فکر مند آواز آئی۔ مس رابیل، آپ کہاں ہیں؟ زین کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی ہے۔ اسے شدید کارڈیک اریسٹ آیا تھا۔ ہم نے اسے بامشکل ریوائیو کیا ہے لیکن اس وقت ICU میں لائف سپورٹ پر ہے۔ اس کا دل اب مزید ساتھ نہیں دے پا رہا۔ اگر اگلے 24 گھنٹوں کے اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا آپریشن نہ ہوا تو ہم بچے کو نہیں بچا پائیں گے۔ کیا آپ نے رقم کا بندوبست کر لیا؟ ہمیں فوری طور پر 1 کروڑ روپے ڈپازٹ کروانے ہوں گے تاکہ ہم سرجری شروع کر سکیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ رابیل کے سر پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر صوفے پر گر گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ 24 گھنٹے، صرف 24 گھنٹے تھے اس کے بچے کے پاس۔ کیا ہوا رابیل؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کی ماں شگفتہ نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑا جو اب تک خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ رابیل ہچکی لیتے ہوئے کہا، امی، زین کے پاس وقت نہیں ہے، اسے کل تک 1 کروڑ روپے چاہیے ورنہ وہ ہمیں چھوڑ جائے گا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، زبیر نے صدمحر سے کہا۔ اب خانزادہ صاحب ہی ہمارا آخری سہارا تھے، تم ان کے پاس دوبارہ جاؤ رابیل، ان کے آگے ہاتھ جوڑو، پیر پکڑو، ان کے وہ رحم دل انسان ہیں، وہ ضرور مان جائیں گے۔ وہ نہیں مان سکتے زبیر، کیونکہ جہانگیر صاحب وہاں ہے ہی نہیں۔ رابیل نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کہاں گئے وہ؟ زبیر نے حیرت سے پوچھا۔ اسی وقت چچی سلطانہ نے اپنے موبائل پر نظریں جمائے ہوئے اخبار کی ایک آن لائن سرخی کی طرف اشارہ کیا۔ اوہ، یہ دیکھو، یہاں نیوز آئی ہے۔ خانزادہ انڈسٹریز کے مالک جہانگیر خانزادہ کو کل رات اچانک مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے انہیں فوری طور پر علاج کے لیے لندن شفٹ کر دیا گیا ہے اور اب کمپنی کا سارا چارج ان کے چھوٹے بیٹے اذہان خانزادہ نے سنبھال لیا ہے جو حال ہی میں امریکہ سے پڑھ کر لوٹا ہے۔ یہ خبر سنتے رابیل کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔ اذہان خانزادہ، وہ شخص جس نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا چاہا تھا۔ رابیل نے دیوار کا سہارا لیا۔ اس کے ذہن میں ایک طرف ڈاکٹر کو خوفناک وارننگ گونج رہی تھی کہ ذہن کے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں اور دوسری طرف اذہان خانزادہ کا ممکار اور سچ چہرہ تھا۔ قسمت نے رابیل کو ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جہاں ایک طرف اس کے بچے کی موت کی وادی تھی اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت کا جنازہ۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور اس کی سسکیاں اب ایک ماں کی بے بسی کی چیخوں میں بدل چکی تھیں، جبکہ گھر والے اب اسے حقارت اور طعنوں کی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ICU کے چمکتے شیشے کے پار 2 سال کا معصوم ذہن بے حس و حرکت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے سے وجود پر کئی تاریں اور پائپ لگے ہوئے تھے اور مانیٹر پر چلنے والی لکیریں مسلسل اوپر نیچے ہو کر اس کی ڈوبتی دھڑکنوں کا پتہ دے رہی تھیں۔ رابیل نے شیشے پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکائے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور لبوں پر مسلسل دعائیں تھیں۔ مس رابیل، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔
ڈاکٹر آصف نے اس کے قریب آ کے انتہائی مخلصانہ مگر مایوس کن لہجے میں کہا، بچے کے دل کی رفتار مسلسل گر رہی ہے۔ ہم نے اسے عارضی ادویات پر رکھا ہوا ہے، لیکن یہ انتظام چند گھنٹوں سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ اگر آج رات تک آپ نے رقم جمع نہ کروائی تو کل کا سورج یہ بچہ نہیں دیکھ پائے گا۔ ڈاکٹر کے الفاظ رابیل کے کانوں میں پگھلے شیشے کی طرح اترے۔ اب تو چند گھنٹے بچے تھے۔ اس نے اپنے گرد دیکھا، ہر راستہ بند تھا۔ بھائی نے منہ موڑ لیا تھا، رشتے دار تماشائی بنے ہوئے تھے اور دنیا اندھی ہو چکی تھی۔ ایک طرف اس کے اصول، اس کی خودداری اور اس کی پاکیزہ عزت تھی، اور دوسری طرف اس معصوم کی زندگی جس نے اسے ماں پکارا تھا۔ میرے خدا، مجھے ہمت دے۔ رابیل نے آنکھیں بند کی، ایک آخری بار زین کے معصوم چہرے کو دیکھا اور اپنی خودداری کا گلا گھونٹتے ہوئے اسپتال سے باہر نکل گئی۔ اس کے قدم اب خانزادہ انڈسٹریز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خانزادہ انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر آفس میں ذہان خانزادہ اب بھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائلیں تھیں، لیکن اس کی توجہ کام پر نہیں تھی۔ اس کا دایاں ہاتھ بار بار اپنے گال پر جا رہا تھا، جہاں بھی ہلکی سی جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کسی نے اسے چھونے کی جرت نہیں کی تھی، اور اس معمولی سی لڑکی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ اس کا خون اب بھی تیز سے ابل رہا تھا۔ اسی لمحے آفس کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اذان نے نظر اٹھائی تو سامنے رابیل کھڑی تھی۔ اس کا ہراساں چہرہ، بکھرے بال اور آنکھوں کی سرخی اس کے آخری حد تک ٹوٹی ہوئی حالت کی گواہی دے رہے تھے۔ اذان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکان ابھر آئی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ واپس آئے گی۔ عورتیں جتنی بھی خوددار بنے، پیسوں کی چمک کے آگے آخرکار گھٹنے ٹیک ہی دیتی ہیں۔ تو واپس آ ہی گئی مس رابیل؟ اذان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے انتہائی تمسخر اور آمیز لہجے میں کہا، بڑی جلدی آپ کا وہ اونچا غرور اور خودداری زمین پر آ گری۔ میں نے تو سوچا تھا آپ سڑک پر جھولی پھیلا لیں گی، لیکن میرے پاس کبھی نہیں آئیں گی۔ رابیل نے اس کے طنز کو خاموشی سے سہا۔ مجھے وہ 1 کروڑ کا چیک چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ رابیل نے سیدھے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ اذان نے گہرا کہکا لگایا جو پورے کمرے میں گونجا۔ چیک چاہیے؟ اتنی آسانی سے؟ مس رابیل، آپ شاید بھول رہی ہیں کہ چند گھنٹے پہلے آپ نے اس چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ اس تھپڑ کے بعد میری قیمت بہت بڑھ چکی ہے، اور صرف ایک راہ سے بات نہیں بنے گی۔ میں تمہارے اس غرور کو ریزہ ریزہ کرنا چاہتا ہوں جس پر تمہیں اتنا ناز تھا۔ رابیل ایک قدم آگے بڑھائی۔ اس نے ذہان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں تمہاری ہر قیمت چکانے کو تیار ہوں ذہان خانزادہ۔ میں خود کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے جس پر میں کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ ذہان کی ابرو حیرت سے اوپر اٹھی۔ اس نے سگار اچھالتے ہوئے کہا، ایک بھکاری جو اپنی عزت کا سودا کرنے آئی ہے، وہ مجھ سے شرطیں طے کرے گی؟ ہاں، شرط۔ رابیل کی آواز میں ایک ایسی سختی تھی جس نے ذہان کو چونکا دیا۔ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ کمرے میں ایک گہرا سکوت چھا گیا۔ ذہان اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے سائے لہرائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تم جیسی لڑکی سے میں نکاح کروں گا؟ میری بات پوری سنو، رابیل نے بغیر ڈرے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہو اور اپنے تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتے ہو۔ مجھے تمہاری محبت نہیں چاہیے، نہ ہی تمہارا نام چاہیے۔ یہ نکاح بالکل خفیہ ہوگا، ایک راز رہے گا۔ دنیا کو کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ تم جب چاہو مجھے طلاق دے دینا، لیکن اس نکاح کے بغیر میں تمہیں اپنے قریب بھی نہیں آنے دوں گی۔ تم مجھے چھو تک نہیں سکتے۔ رابیل نے اپنی چادر کو مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور کہا، میں اپنے بچے کی زندگی کے لیے اپنی جان دے سکتی ہوں، لیکن زنا کے دلدل میں نہیں اتر سکتی۔ اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو ابھی مولوی کا انتظام کرو، مجھے اپنی قانونی بیوی بناؤ اور مجھے 1 کروڑ کا چیک دو، ورنہ میں اس وقت یہاں سے چلی جاؤں گی، چاہے میرا بچہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ اذان چند لمحے رابیل کے چہرے کو دیکھتا رہا، جہاں ایک عجیب سی پاکیزگی اور عزت تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ نکاح، اور وہ بھی خفیہ، اس کا مطلب تھا کہ رابیل دنیا کی نظروں میں اس کی بدنامی کا باعث بھی نہیں بنے گی، اور قانونی طور پر اس کی ایسی جاگیر بن جائے گی جس پر اس کا پورا حق ہوگا۔ وہ اس نکاح کی آڑ میں اسے اپنے تھپڑ کا بدلہ اور بھی شدت سے لے سکتا تھا، اسے ہر پل تڑپا سکتا تھا، اور رابیل اس کے خلاف کچھ کر بھی نہیں پائے گی۔ اسے لگا کہ یہ تو رابیل کی ہار نہیں بلکہ اس کی اپنی ایک بہت بڑی اور مکمل فتح ہے۔ وہ رابیل کو پوری طرح اپنے قابو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اذہان آہستہ سے اپنی کرسی سے اٹھا اور میز کا چکر کاٹ کر رابیل کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ تمہاری یہ ہمت اور یہ چالاکی مجھے پسند آئی مس رابیل، اذہان نے دھیمی زہریلی آواز میں کہا۔ تم نے سوچا کہ نکاح کا لیبل لگا کر تم اپنی عزت بچا لو گی،
چلو مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے، خفیہ نکاح ہی صحیح، میں تمہیں اپنی بیوی کا رتبہ تو کبھی نہیں دوں گا، لیکن ہاں تمہیں اپنی وہ جاگیر ضرور بناؤں گا جسے میں اپنی مرضی سے استعمال کروں گا۔ اس نے میز کے دراز سے 1 کروڑ روپے کا چیک نکالا اور اسے رابیل کے سامنے لہرایا۔ یہ لو، تمہارے بچے کی زندگی کی قیمت، لیکن یاد رکھنا رابیل، جیسے اس چیک پر تمہارے ہاتھ آئیں گے تمہاری زندگی، تمہارا وجود، تمہاری ہر سانس میری مرضی کی پابند ہو جائے گی۔ آج رات مولوی صاحب آئیں گے اور اس کے بعد تمہارا یہ غرور ہمیشہ کے لیے میرا غلام بن جائے گا۔ رابیل نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے چیک اذہان کے ہاتھ سے جپٹ لیا۔ چیک پر لکھے ہند سے دیکھ کر اس کے دل کو جیسے ایک ڈھارس ملی، لیکن اذہان کی آنکھوں میں چھپا طوفان دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ اسے اپنے بچے کو خرید لیا تھا، مگر اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے ایک برزخ کے نام کر دیا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے۔ پینٹ ہاؤس میں رابیل اور اذہان خانزادہ کا خفیہ نکاح ہو رہا تھا۔ مولوی صاحب نے دھیمی آواز میں خطبہ پڑھا اور جب رابیل سے پوچھا گیا تو اس کے خشک لبوں سے بمشکل ایک سرگوشی نکلی، قبول ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی رابیل نے اپنی زندگی، اپنی روح اور اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیا۔ نکاح نامے پر لرزتے ہاتھوں سے دستخط کرنے کے بعد مولوی صاحب اور 2 گواہ جو اذہان کی خاص اور بااعتماد ملازم تھے خاموشی سے باہر نکل گئے۔ دروازہ بند ہوتے حال میں گہرا اور خوفناک سکوت چھا گیا۔ رابیل اپنی چادر کو خود کے گرد مضبوطی سے لپیٹے فرش پر نظریں جمائے خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تو مسز اذہان خانزادہ، مبارک ہو۔ اذہان کی سرد اور تمسخر آمیز آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا اس کے قریب آیا۔ اس کی نظروں میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے رابیل کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ رابیل نے کوئی مزاحمت نہیں کی، اس کے قدم بے جان سے اس کے پیچھے گھسیٹتے چلے گئے۔ بیڈ روم کا بھاری لکڑی کا دروازہ جب اذہان نے ایک جھٹکے سے بند کیا تو رابیل کا دل جیسے حلق کو آ گیا۔ اس نے رابیل کو بیڈ کی طرف دھکیلا۔ اب اپنا وہ چہرہ دکھاؤ رابیل جس پر تمہیں بڑا ناز تھا، اذہان نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ رابیل خود کو سنبھال پاتی، اذہان نے آگے بڑھ کر انتہائی بے رحمی سے اس کے سر کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر اٹھایا۔ آہ، چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ رابیل کے حلق سے ایک سسکی نکلی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گالوں پر گرنے لگے۔ اذہان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کی۔ اس کا چہرہ رابیل کے چہرے کے بالکل قریب تھا، جہاں اس کی گرم اور غسیلی سانسیں رابیل کی جلد کو جھلسا رہی تھیں۔ تم سب لڑکے ایک جیسی ہوتی ہو، پیسوں کے لیے خود کو بیچ دینے والی، اذہان نے نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ دنیا کے سامنے خودداری کا ڈھونگ رچاتی ہو، مردوں کو تھپڑ مارتی ہو اور جب 1 کروڑ روپے کی چمک دیکھتی ہو تو خاموشی سے کسی کے بھی بستر کی زینت بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہو۔ تمہاری اوقات بس یہی ہے رابیل۔ اذہان کا جملہ رابیل کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگا۔ وہ اسے بد کردار سمجھ رہا تھا، اسے بکاؤ مال سمجھ رہا تھا، لیکن رابیل نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس بند آنکھوں کے اندھیرے میں سے صرف اپنے معصوم ذہن کا چہرہ نظر آیا جو اس وقت اسپتال میں لائف سپورٹ پر اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ یا اللہ، میں یہ عذاب صرف اپنے بچے کے لیے سہ رہی ہوں، مجھے ہمت دے، میرے ذہن کی سانسیں ٹوٹنے نہ پائیں۔ اس نے دل میں دعا کی اور خود کو بالکل ساکت کر لیا۔ اس کے بعد وہ رات رابیل کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اذہان کے اندر اپنی انا کا جو زخم تھا، جو تھپڑ رابیل نے اس کے منہ پر مارا تھا، وہ اس کا بدلہ اپنی پوری شدت اور بے رحمی سے لے رہا تھا۔ وہ رابیل کو اپنی جاگیر سمجھ کر اس پر اپنے غصے کا طوفان برسا رہا تھا، جبکہ رابیل ایک مٹی کی مورد کی طرح خاموش رہی۔ اس کے منہ سے کوئی چیخ، کوئی التجا نہیں نکلی۔ اس نے اپنے دانتوں کے نیچے اپنے ہی ہونٹ کو دبا لیا، یہاں تک کہ وہاں سے خون رسنے لگا، لیکن اس نے اذہان کے سامنے ہار نہیں مانی۔ وہ رات صدیوں پر محیط لگ رہی تھی۔ اذہان کی شدتیں، اس کا تیش رابیل کو جسمانی اور ذہنی طور پر ہلکان کر رہا تھا، مگر رابیل کا ذہن اسپتال کے ICU میں روم میں اٹکا ہوا تھا، جہاں اس کے بچے کا دل دھڑکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ رات کے آخری پہر جب باہر رفق پر ہلکی سی سفیدی نمودار ہونے لگی تھی، طوفان تھم چکا تھا۔ اذہان بیڈ سے اٹھا، اس کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن اس کی انا آسودہ ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن جب رابیل کے چہرے پر پڑی تو اس کی بند آنکھیں دھیرے سے کھلی۔ اس کے پور پور میں ایک ایسا شدید جنگ کا درد تھا جس نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ چند لمحے بالکل ساکت لیٹی رہی، جیسے اسے یاد کرنے میں وقت لگ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ پھر رات کا پورا منظر، اذہان کا وحشیانہ رویہ اور اس کے زہریلے جملے اس کے ذہن میں بجلی بن کر گونجے۔
اسے تڑپ کر اپنے برابر دیکھا۔ اذہان خانزادہ دوسری طرف منہ کی گہری اور بے فکر نیند سو رہا تھا، جیسے رات کو اس نے کوئی بڑی فتح حاصل کر لی ہو۔ رابیل نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اسے اپنے دانتوں تلے ہونٹ دبا لیے تاکہ اذہان جاگ نہ جائے۔ وہ روتی ہوئی درد سے بیڈ سے اتری۔ اس کا لباس اور اس کی چادر فرش پر بکھری پڑی تھی۔ اس نے درد سے ہاتھوں سے اپنے کپڑے درست کیے، اپنی چادر کو اٹھا کر اپنے زخموں کو چھپانے کی کوشش کی۔ آئینے میں خود کو دیکھ کر وہ حیران تھی۔ میں نے اپنے جسم کا سودا کر لیا زین۔ تمہاری ماما نے اپنی کائنات لوٹا دی، لیکن اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری سانسیں نہیں رکیں گی۔ اس نے دل میں سوچا اور اپنے آنسو پوچھتی نڈال قدموں کے ساتھ پینٹ ہاؤس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ سورج پوری طرح طلوع ہوتا اور اذان کی آنکھ کھلتے، صبح کے 9 بج چکے تھے۔ سورج کی تیز روشنی اب پورے کمرے کو روشن کر چکی تھی۔ اذان نے گہرا سانس لیا اور اپنی آنکھیں کھولی۔ اس کے ذہن پر رات کی تھکن اور غربت کا خمار ابھی بھی باقی تھا۔ اس نے جیسے ہی کروٹ بدلی، اسے بیڈ کا دوسرا حصہ بالکل خالی اور ٹھنڈا ملا۔ اس نے اٹھ کر دیکھا، کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ رابیل وہاں نہیں تھی۔ چلی گئی؟ اذان کے لبوں پر ایک تمسخر آمیز مسکان ابھر آئی۔ آخرکار رقم ملتے ہی بھاگ گئی۔ میں تو پہلے ہی جانتا تھا، عورت نامی مخلوق صرف پیسے کی بھوکی ہوتی ہے۔ جیسے 1 کروڑ کا چیک ہاتھ لگا، وہ اپنے راستے لگی۔ وہ بستر سے اٹھنے کے لیے جیسے ہی سیدھا ہوا، اس کی نظر بیٹھ کے سفید اور مہنگی چادر پر پڑی۔ اس کو دیکھتے ہی اذہان خانزادہ کا پورا وجود برف کی طرح جم گیا۔ اس کے پاؤں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں اور اس کا سانس اس کے حلق میں اٹک گیا۔ ایک مرد ہونے کے ناطے وہ سچائی سے ناواقف نہیں تھا۔ وہ چلا چلا کر ایک ہی گواہی دے رہے تھے کہ رابیل بے گناہ تھی۔ وہ بالکل پاک دامن تھی، کسی مرد نے اسے آج تک چھوا بھی نہیں تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اذان نے ہامتے ہوئے اپنے سر کو جھٹکا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ وہ کنواری کیسے ہو سکتی؟ اس کا تو ایک بچہ ہے۔ وہ اسپتال میں اپنے بچے کے علاج کے لیے لون مانگ رہی تھی۔ وہ ایک ماں ہے۔ ایک ہولناک تضاد نے اذہان کے دماغ کو جکڑ لیا۔ اس کا پورا نظریہ، وہ غرور جس کے تحت عورتوں کو بازاری سمجھتا تھا، ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اگر رابیل ایک ایسی لڑکی تھی جو پیسوں کے لیے خود کو بیچ سکتی تھی، تو وہ آج تک کنواری کیسے رہے گی؟ اور اگر وہ کنواری تھی تو بچہ کس کا تھا جسے وہ اپنا کہہ رہی تھی؟ اور اس نے اتنی بڑی قربانی اپنے جسم اور اپنی عزت کی اتنی بھیانک قیمت صرف ایک بچے کے لیے کیوں چکائی؟ پچھتاوے، خوف اور الجھن کا ایک ایسا طوفان اذہان کے اندر اٹھا جس نے اسے اندر سے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اسے رابیل کا وہ معصوم روتا ہوا چہرہ یاد آیا جب اس کے بالوں کو پکڑ کر اسے بازار کی عورت کہہ رہا تھا، اور رابیل نے خاموشی سے سب سہا تھا۔ یا خدا، میں نے یہ کیا کر دیا؟ اذہان اپنے بال نوچتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے اندر کی مردانگی اور اناب اسے مجرم ٹھہرا رہی تھی۔ اس نے ایک پادامن معصوم لڑکی کو اپنی حوث اور انتقام کا نشانہ بنایا تھا۔ اسے بد کردار کہا تھا، جو کہ پاکیزگی کی مورت تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ اب ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اسے سچ جاننا تھا، اسے رابیل کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بیڈ سائڈ پر رکھا اپنا فون اٹھایا اور اپنے خاص سیکرٹری مراد کا نمبر ڈائل کیا۔ جیسے ہی دوسری طرف سے مراد نے فون اٹھایا، اذہان کی حسیلی آواز کمرے میں گونجی۔ ہیلو مراد، ابھی کے ابھی اسی وقت رابیل کا پتہ لگاؤ۔ وہ کہاں گئی؟ وہ کس اسپتال میں ہے؟ مجھے اس کی ایک ایک پل کی رپورٹ چاہیے۔ جی سر، لیکن کوئی خاص بات؟ مراد نے اس کے لہجے کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ بحث مت کرو مراد، اذہان چلایا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا خوف اور تڑپ تھی۔ ڈھونڈو اسے، وہ جہاں بھی ہے، مجھے اس کا پتہ چاہیے۔ اگر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہے، مجھے وہ ابھی چاہیے۔ جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ بچہ کس کا اور اس وقت کہاں ہے۔ فون بند کر کے اذہان نے اسے بیڈ پر پٹک لیا۔ وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں باہر اب سورج کی روشنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، مگر اذہان کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا کہ کاش وہ رات واپس آ سکے، کاش وہ اس گناہ سے خود کو بچا سکتا۔ پینٹ ہاؤس کے جہنم سے نکلنے کے بعد رابیل کے جسم میں جان نہیں تھی، لیکن اس کے حوصلے ابھی بھی زندہ تھے۔ درد کو اپنے اندر ضبط کرتی اسپتال کے ایڈمنسٹریشن کاؤنٹر پر پہنچی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ بالکل سیٹ تھا، مگر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں موجود وہ 1 کروڑ کا چیک اس پر اس کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ یہ لے چیک، پورے 1 کروڑ کا ہے۔ خدا کے لیے میرے بچے کے آپریشن کی تیاریاں شروع کریں۔ اب 1 منٹ بھی ضائع مت کریں۔
رابیل نے کاؤنٹر پر بیٹھے کلرک کے سامنے چیک پٹکتے ہوئے جھکی لی۔ کلرک نے حیرت سے پہلے اس خستہ حال لڑکی کو دیکھا اور پھر چیک پر نظر دوڑائی۔ اذہان خانزادہ کے دستخط اور کمپنی کی مہر دیکھتے ہوئے اس کے رویے میں فوراً احترام آ گیا۔ جی پلیز رابیل، ہم فوری طور پر چیف سرجن کو انفارم کرتے ہیں۔ آپ کارڈیک ICU کے باہر انتظار کریں، آپریشن کی تیاریاں شروع کی جا رہی ہیں۔ رابیل نے گہرا سانس لیا، جیسے اس کے سر سے صدیوں پر محیط کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی ICU کے بڑے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اندر اس کا 2 سال کا معصوم زین زندگی کی آخری حدوں میں تھا، مگر اب رابیل کو یقین تھا کہ اس کی رات بھر کی قربانی زین کو موت کے منہ سے نکال لائے گی۔ اسی دوران اسپتال کی لفٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور اذہان خانزادہ ہامتا ہوا باہر نکلا۔ اس کی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھلے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ کوریڈور میں تیزی سے آگے بڑھا اور جیسے اس کی نظر شیشے کے پاس کھڑی رابیل پر پڑی، اس کے بے چین دل کو جیسے کچھ سہارا ملا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر رکا۔ رابیل، اسے دھیمی پگھلی آواز میں پکارا جس میں رات والا غرور تیش بالکل غائب تھا۔ رابیل کا پورا وجود اذہان کی آواز سنتے ہی ایک پل کے لیے لرزا۔ اس کے زخموں پر جیسے کسی نے نمک چھڑک دیا ہو، لیکن اس نے خود کو چٹان کی طرح سخت کیا۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، بس شیشے کے پاس زین کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ رابیل پلیز میری بات سنو، میں تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں، اذہان نے تڑپ کر کہا اور اس کا بازو چھونے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مجھے مت چھونا۔ رابیل ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ جب وہ مڑی تو اس کی آنکھیں سرد و نفرت سے لبریز تھیں۔ اس نے اذہان کو ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی گندگی ہو۔ آپ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رابیل کی آواز میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ اذہان کا دل کانپ اٹھا۔ رابیل کی تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اذہان ہوں، تمہارا شوہر۔ اذہان نے بکھلا کر کہا، میں جانتا ہوں، میں نے رات تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو رابیل۔ مجھے سچ معلوم ہو گیا ہے کہ تم پاک دامن ہو رابیل۔ مسٹر اذہان خانزادہ، رابیل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی اسپاٹ اور حقارت آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی شوہر نہیں ہے۔ جو گندا سودا ہمارے درمیان ہوا تھا رات کی تاریکی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ آپ کو آپ کے تھپڑ کا بدلہ اور مجھے میری قیمت مل گئی، مجھے میرے بچے کی زندگی کا چیک مل گیا۔ اب میرے اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ، کوئی جان پہچان نہیں ہے، آپ میرے لیے مر چکے ہیں۔ رابیل پلیز ایسا مت کہو، میں اس بچے کے علاج کا سارا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ اذہان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے انداز میں کہا نا میرے سامنے سے ہٹ جائے۔ رابیل نے غصے سے تپتے ہوئے کہا، اگر آپ ایک پل کے لیے بھی یہاں رکے تو میں اسپتال کی سیکیورٹی کو بلا کر آپ کو دھکے دلوا کر باہر نکال دوں گی۔ مجھے آپ کی شکل سے بھی گھن آتی ہے۔ اس کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی کہ اذہان جیسا طاقتور مرد بھی بے بس ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ رابیل نے دوبارہ اس کی طرف منہ موڑ لیا اور شیشے پر ہاتھ رکھ کر زین کو دیکھنے لگی۔ اذہان صدمے اور پچھتاوے سے وہیں کوریڈور میں کھڑا رہ گیا۔ رابیل کی صد بھری اس کے روح کو زخمی کر رہی تھی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں اس کی نظریں لاشعوری طور پر ICU کے اندر اس بچے کی طرف اٹھی جس نے اس کی اور رابیل کی زندگی میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ آخر کون ہے یہ بچہ جس کے لیے تم نے اپنی کائنات لوٹا دی ہے رابیل؟ اذہان نے دل میں سوچ اپنی نظریں ICU کے شیشے کے پار زین کے چھوٹے سے وجود پر جمائیں۔ اسی پل اندر نیلے لباس میں ملبوس ایک نرس زین کے بیڈ کے قریب آئی۔ اس نے مانیٹر کی ریڈنگز نوٹ کی اور پھر ڈاکٹر کے کہنے پر بچے کا آکسیجن ماسک درست کرنے کے لیے جھکی۔ ماسک کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے نرس نے زین کا معصوم سر ہلکے سے دائیں جانب گھمایا۔ سر کے گھومتے ہی بچے کا دایاں گال بالکل شیشے کی طرف ہو گیا جہاں باہر اذہان کھڑا تھا۔ کمرے کی تیز سفید لائٹ سیدھی بچے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ جیسے اذہان کی نظر بچے کے دائیں گال پر پڑی، اس کے جسم میں جیسے ہزاروں وولٹ کا بجلی کا کرنٹ دوڑ گیا۔ اس کا سانس اس کے حلق میں جم گیا، اس کی آنکھیں صدمے سے پھٹ گئیں اور اس کے پاؤں تلے سے زمین سے رک گئی۔ بچے کے دائیں گال پر کان کے بالکل نیچے ایک مخصوص سیاہ تارے کی شکل کا برت مارک واضح طور پر چمک رہا تھا۔ اذہان کا پورا وجود پوری طرح کانپنے لگا، اس کے ماتھے پر سر پسینے کے قطرے ابھر آئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ لرزتے ہوئے شیشے پر ٹکا دی اور پاگلوں کی طرح بچے کے اس نشان کو دیکھنے لگا۔ یہ نشان نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اذہان کے حلق سے گٹھی چیخ نکلی۔ یہ کوئی عام تیل نہیں تھا، یہ وہ مخصوص نشان تھا جو خانزادہ خاندان کی نسلوں کی پہچان تھا۔ یہ ان کا خاندانی برتھ مارک تھا جو اذہان کے اپنے کندھے پر بھی تھا اور اس کے مرحوم بڑے بھائی شاہ زیب کے گال پر بھی بالکل اسی جگہ تھا۔
وہ بچہ جسے اذہان اب تک ایک ناجائز گناہ اور رابیل کی بدکرداری کا ثبوت سمجھ کر اس کی ماں کی عزت تار تار کر کے آیا تھا، وہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے اپنے خون، اس کے مرحوم بھائی شاہ زیب خان زادہ کا بیٹا تھا۔ اذہان شیشے سے لگ کر ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں صدمے، خوف اور اعتراف گناہ کا ایک ہولناک احساس امٹ آیا تھا، جبکہ رابیل حیرت سے اس کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ رہی تھی جو اسے چونکا دینے والے سچ سے ابھی تک بالکل بے خبر تھی۔ 3 سال پہلے اذہان کا بڑا بھائی شاہ زیب خان زادہ بستر مرگ پر تھا۔ ایک جان لیوا حادثے نے اس کی زندگی کی ڈور کاٹ دی تھی اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا۔ اذہان اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے زاروں کے تار رو رہا تھا جب شاہ زیب نے اپنی ڈوبتی ہوئی آواز میں اذہان کو اپنے قریب کیا۔ اذہان، مائی بردر، میری بات غور سے سنو، میرے پاس وقت نہیں ہے، شاہ زیب نے تڑپ کر کہا۔ اس کے ماس کے اندر کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ میں ایک بہت بڑا راز اپنے سینے میں لے کر جا رہا ہوں۔ میں نے ایک لڑکی سے خفیہ نکاح کیا تھا، اس کا نام عائلہ ہے۔ میں بابا کے خوف اور خاندانی سیاست کی وجہ سے اپنے نکاح کو ظاہر نہیں کر سکا۔ اذہان نے صدمے سے اپنے بھائی کو دیکھا تھا۔ خفیہ نکاح؟ بھائی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں اذہان، وہ مڈل کلاس لڑکی تھی، مجھے معلوم تھا بابا کبھی قبول نہیں کریں گے۔ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ اذہان، لیکن جب بابا نے میری شادی چچی کی بیٹی سے طے کی تو عائلہ خانزادہ خاندان کے خوف سے اپنے پیٹ میں میرا بچہ لیے اچانک کہیں غائب ہو گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملے۔ اذہان، میرے جانے کے بعد میرے بچے کو ڈھونڈنا وہ ہمارا خون ہے، خدا کے لیے اذہان میرے خون کو لاوارث مت چھوڑنا، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ شاہ زیب کے آخری الفاظ تھے جس کے بعد مانیٹر کی لائن سیدھی ہو گئی تھی اور شاہ زیب ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا تھا اور اب اس اسپتال میں کھڑے اذہان کو اپنے بھائی کی باتیں یاد آئیں تھیں۔ زین کو دیکھ کر اسے یقین تھا کہ ہو نہ ہو وہ شاہ زیب کا ہی بیٹا ہے، بس اب اس کی تصدیق باقی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ اذہان کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے دیوانہ وار اپنے شرٹ کے بٹن کھولے اور اپنے دائیں کندھے سے کپڑا ہٹایا۔ وہاں اس کی گوری جلد پر وہاں بالکل سیاہ تارے کی شکل کے خاندانی نشان موجود تھا جب اس نے ICU میں لیٹے معصوم زین کے گال پر دیکھ لیا تھا۔ پزل کے سارے ٹکڑے ایک پل میں جڑ چکے تھے۔ وہ بچہ جسے وہ ایک گناہ سمجھ رہا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے اپنے سگے بھائی شاہ زیب کا بیٹا تھا۔ وہ خانزادہ انڈسٹریز کا اصل وارث تھا۔ اذہان کا سر گھومنے لگا، پچھتاوے اور خوف کی ایک ایسی لہر اس کے اندر اٹھی کہ اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے اس لڑکی کی عزت مٹی میں ملا دی تھی جو پچھلے 2 سال سے اس کے اپنے بھائی کے یتیم بچے کو دنیا کے تانے سہ کر ماں بن کر پال رہی تھی۔ اس نے اس عورت کا سودا کیا تھا جس نے خانزادہ خاندان کے چراغ کو بچانے کے لیے اپنی کائنات داؤ پر لگا دی تھی۔ اذہان دیوانوں کی طرح مڑا اور آگے بڑھ کر اس نے رابیل کے دونوں کندھوں کو اپنی مضبوط مٹھیوں میں جکڑ لیا اور اسے بری طرح سے جھنجھوڑنے لگا۔ رابیل، سچ بتاؤ مجھے، خدا کے لیے مجھے سچ بتاؤ۔ اذہان کی آواز میں ایک عجیب سا پاگل پن اور تڑپ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بچہ کس کا ہے رابیل؟ یہ تمہارا بچہ نہیں ہے نا؟ بولو رابیل، یہ بچہ کس کا ہے؟ رابیل نے صدمے اور تکلیف سے تڑپ کر خود کو اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، تم پاگل ہو گئے اذہان خان زادہ، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دور ہٹو مجھ سے۔ میں نہیں ہٹوں گا جب تک تم مجھے سچ نہیں بتا دیتی۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اذہان روتے ہوئے چلایا۔ اس کا لہجہ کسی مغرور مرد کا نہیں بلکہ ایک گناہ گار بھکاری کا تھا۔ اس بچے کی ماں کون تھی رابیل؟ اس کے باپ کا نام کیا تھا؟ سچ بولو ورنہ میں یہی جان دے دوں گا۔ رابیل نے پوری طاقت سے اذہان کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے چہرے پر نفرت کی انتہا تھی۔ اس نے ہچکی لیتے روتے ہوئے چلانا شروع کر دیا۔ تم سننا چاہتے ہو نا؟ سر تو سنو۔ ہاں، یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ میری سہیلی کا بچہ ہے جسے اس دنیا نے اور تم جیسے گندے مردوں نے جیتے جی مار دیا تھا۔ یہ میری سہیلی عائلہ کا بیٹا ہے۔ عائلہ کا نام سنتے اذہان کے پاؤں تلے سے زمین سے ڈھکے۔ اس کے منہ سے دبی ہوئی آہ نکلی۔ عائلہ؟ ہاں عائلہ۔ رابیل نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے غصے سے تبتی آواز میں ماضی کا راز کھول دیا جس نے کوریڈور میں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ 2 سال پہلے اس کا ایک سڑک حادثہ ہوا تھا اور مرنے سے پہلے اسپتال میں اس نے معصوم کو میری گود میں ڈالا تھا۔ اس نے روتے مجھ سے کہا تھا کہ رابیل اس بچے کو ماں بن کر پالا، اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کے باپ نے خاندانی دباؤ کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ خود اپنے گھر والوں سے بھاگ کر چھپ رہے تھے۔ رابیل کی سسکیاں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ وہ اذہان کے سینے پر اپنے ہاتھوں سے ضربے لگا رہی تھی۔
اس نے مرنے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کا نام شاہ زیب تھا، لیکن اس نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں کبھی اس کے سسرال والوں کے پاس نہ جاؤں۔ اس نے کہا تھا کہ شاہ زیب کا خاندان بہت بڑا ہے اور بہت امیر ہے اور بہت ظالم ہے۔ اگر انہیں پتہ چلا تو مجھ جیسی غریب لڑکی سے میرا بچہ چھین لیں گے اور اسے مار دیں گے۔ وہ خانزادہ خاندان کے خوف سے تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اذہان خانزادہ رابیل فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کے رونے لگی۔ میں نے اپنی سہیلی سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بچے کو خانزادہ خاندان کے ظلم سے بچاؤں گی، اسے ماں بن کر پالوں گی۔ اس معصوم کی خاطر میں نے پورے معاشرے کے طعنے سہے۔ میرے اپنے بھائی نے مجھے بد کردار کہا، میری منگنی ٹوٹ گئی، لوگوں نے مجھے بازارو سمجھا، لیکن میں نے اف تک نہیں کی۔ اور آج اس بچے کے دل کے علاج کے لیے، اس کی سانسیں خریدنے کے لیے مجھے اپنی عزت کا سودا کرنا پڑا۔ رابیل نے سر اٹھا کر اذہان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لکھی حقارت اذہان کی روح کو چھید رہی تھی۔ اور جانتے ہو میری عزت کا سودا کس نے کیا؟ اسی معصوم بچے کے سگے چچا نے، تم نے۔ اذہان خانزادہ، تم نے اپنی حوث اور اپنے غرور کی خاطر اس لڑکی کو پامال کر دیا جو تمہارے بھائی کے عتیق بچے کے لیے اپنی جان دے رہی تھی۔ تم خانزادہ لوگ واقعی بہت ظالم ہو، بہت گھٹیا ہو تم لوگ۔ اذہان خانزادہ وہیں کوریڈور کے فرش پر رابیل کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا پورا جسم مٹی کے ڈھیر کی طرح ڈھیر ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو بہہ رہے تھے جو اس کے دامن پہ ڈھکے اس بھیانک گناہ کے داغ کو کبھی نہیں دھو سکتے تھے۔ اس نے رابیل کی عزت پر حملہ کیا تھا اور اسے اپنے بھتیجے کے محافظ کو بازارو عورت سمجھا تھا، اور اب وہ سچائی جان کر سسک رہا تھا جہاں اس کے پاس معافی مانگنے کے لیے لفظ بھی ختم ہو چکے تھے۔ جہانگیر خانزادہ لندن سے اپنے دل کا علاج کروا کے حال ہی میں واپس لوٹے، مگر گھر کا ماحول دیکھ کر ان کا دل بیٹھنے لگا۔ اذہان فرش پر سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور پورا وجود پچھتاوے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو اذہان؟ میری پیٹھ پیچھے تم نے اتنی بڑی قیامت ڈھا دی؟ جہانگیر خانزادہ نے صدمے سے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بابا، میں گنہگار ہوں، میں دنیا کا سب سے بدتر انسان ہوں۔ اذہان اپنے والد کے گھٹنوں کو چھوتے ہوئے رو پڑا۔ جس لڑکی کو میں بازارو سمجھ کر اس کی مجبوری کا سودا کرایا، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے شاہزادے بھائی کی بیوہ عائلہ کی سہیلی رابیل ہے۔ اور وہ بچہ، بابا، وہ بچہ کسی اور کا نہیں، شاہزادے بھائی کا بیٹا ہے، ہمارا اپنا خون، خانزادہ خاندان کا وارث۔ اذہان نے روتے ہوئے سارا سچ بتا دیا۔ کیا؟ شاہ زیب کا بیٹا؟ جہانگیر صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ نکاح کے نام پر یہ ظلم کیا، جس نے میرے بچے کی امانت کو دنیا کے طعنے سہ کر پالا؟ تم نے اس کی عفت پر حملہ کیا۔ چلو میرے ساتھ اسپتال، اگر اس لڑکی تمہیں معاف نہ کیا تو میرا بھی تم سے کوئی رشتہ نہیں۔ جہانگیر خانزادہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ زین کو آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئے 4 گھنٹے ہو چکے تھے۔ کوریڈور میں رابیل کی ماں شگفتہ، بھائی زبیر، چچی سلطانہ اور پھوپھو زرینہ بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ ابھی رابیل کو کوسنے میں مصروف تھے۔ ابھی بھی وقت ہے رابیل، 1 کروڑ روپے کہاں سے ہے؟ ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ چچی سلطانہ نے زہر اگلا۔ خاندان میں تھو ہو رہی ہیں، اس منحوس بچے کی وجہ سے ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ خاموش ہو جائیے چچی، رابیل نے سسکتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ اندر زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے اور آپ کو اپنی جھوٹی نہ کی پڑی ہے۔ زبان سنبھال کے بات کرو رابیل، زبیر نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی۔ یہ بچہ ناجائز ہے اور رہے گا۔ خبردار اگر کسی نے اس بچے کے خلاف ایک لفظ بھی نکالا۔ ایک رودار کرک آواز کوریڈور میں گونجی۔ سب نے مڑ کر دیکھا تو خانزادہ انڈسٹریز کے مالک جہانگیر خانزادہ اور ان کے پیچھے سر جھکائے اذہان خانزادہ آ رہے تھے۔ زبیر، چچی سلطانہ جہانگیر صاحب کو دیکھ کر فوراً سیدھے ہو گئے اور چاپلوسی والے انداز میں آگے بڑھے۔ سر، آپ یہاں، سب خیریت تو ہے؟ شٹ اپ! جہانگیر صاحب نے غصے سے زبیر کو پیچھے دھکیلا۔ وہ رابیل کے سامنے آ کر رکے۔ رابیل نے خوف اور حیرت سے انہیں دیکھا، پھر پورے کوریڈور میں موجود لوگوں کے سامنے جہانگیر خانزادہ نے رابیل کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کی سفید داڑھی آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میرے اس گنہگار بیٹے کی طرف سے، پورے خانزادہ خاندان کی طرف سے مجھے معاف کر دو، جہانگیر صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ یہ منظر دیکھ کر رابیل کے گھر والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زبیر کی زبان گرم ہو گئی۔ جہانگیر صاحب، آپ اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑیں، یہ تو ایک ناجائز بچے کی۔ پھوپھو زرینہ نے بولنا چاہا مگر جہانگیر صاحب نے شیر کی طرح دھار کے ان کی بات کاٹی۔ جس بچے کو تم لوگ 2 سال سے ناجائز کہہ رہے ہو، اس معصوم لڑکی کے کردار پر کیچڑ اچھال رہے ہو،
وہ بچہ خانزادہ انڈسٹریز کا اصلی اور قانونی وارث ہے۔ وہ میرے مرحوم بڑے بیٹے شاہزیب خانزادہ کا سگا بیٹا ہے۔ جہانگیر صاحب کے اس انکشاف نے رابیل کے رشتہ داروں پر بجلی گرا دی۔ چچی سلطانہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور زبیر کا چہرہ ندامت سے سیاہ ہو گیا۔ اور رہی بات رابیل کی، جہانگیر صاحب نے ذہان کی طرف دیکھا جو مجرم بن کر کھڑا تھا۔ تو رابیل اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ خانزادہ خاندان کی چھوٹی بہو ہے۔ یہ میرے بیٹے اذان خانزادہ کی منقوہہ بیوی ہے۔ اسے اپنے بھتیجے کی جان بچانے کے لیے اپنی کائنات داؤ پر لگا دی اور تم لوگ اسے تانے دے رہے تھے۔ نکل جو یہاں سے۔ اگر دوبارہ تم میں سے کسی نے میری بہو اور میرے پوتے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میں تم سب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑوا دوں گا۔ زبیر، چچی اور پھپھو خوف اور شرمندگی کے مارے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہوئے وہاں سے دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے، جبکہ رابیل کی ماں شگفتہ نے روتے اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹرز نے آپریشن کامیاب ہونے کی نوید دی۔ آپریشن کامیاب ہو چکا تھا اور چھوٹا زین اب خطرے سے باہر معصومیت سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب ایک سکون کی کیفیت لوٹ آئی تھی۔ شگفتہ اور جہانگیر صاحب زین کے پاس بیٹھے تھے، جبکہ رابیل برابر والے کمرے میں اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور اذان اندر داخل ہوئی۔ رابیل نے مڑ کر دیکھا، اس کے چہرے پر پرانی حقارت تو نہیں تھی مگر ایک گہری خاموشی تھی۔ اذان نے چند لمحے سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مشتبہ کا سمندر تھا جو سنبھالے نہ سنبھل رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے رابیل کے بالکل قریب آیا اور اس سے پہلے کہ رابیل کچھ کہتی، اذان خانزادہ فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ اس نے رابیل کے دونوں پیروں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ رابیل، مجھے پتہ ہے میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ اذان کی آواز چپ بدل گئی۔ میں نے تمہاری پاکیزگی کا سودا کیا۔ میں نے وہ تمہیں درد دیا جو کوئی دشمن بھی کسی کو نہیں دیتا۔ تو مجھے جو سزا دینا چاہو دے دو رابیل۔ تم چاہو تو مجھے گولی مار دو، لیکن خدا کی نہیں، اپنی ناکوں میں لیے نفرت لے کر مت جیو۔ میں مر جاؤں گا رابیل، میں سچ مچ مر جاؤں گا۔ شہر کا سب سے مغرور اور امیر ترین نوجوان اس وقت ایک عام سی لڑکی کے پیروں میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ رابیل نے نیچے دیکھا، اذان کے آنسو اس کے پیروں میں گر رہے تھے جو اس کے سچے پچھتاوے کی گواہی دے رہے تھے۔ رابیل کا دل جو رات بھر کے عذاب سے پتھر ہو چکا تھا، اذان کی حالت اور اس کے والد کی سچائی دیکھ کر پگھلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر اذان برا ہوتا تو اپنے والد کے سامنے کبھی اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرتا اور نہ ہی اس کے پیروں میں بیٹھتا۔ اسے زین کو ایک نئی زندگی دی تھی اور زین کے لیے ایک باپ کا ہونا بہت ضروری تھا۔ رابیل نے ایک لمبا سانس لیا، نیچے جھک کے لرزتے ہاتھوں سے اذان کے کندھوں کو پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ اٹھے اذان۔ رابیل کا آواز دھیمی اور نرم تھی۔ اذان نے امید اور ڈر کے ملے جلے جذبات سے رابیل کی آنکھوں میں دیکھا۔ رابیل، کیا تم نے مجھے؟ میں نے آپ کو معاف کیا اذان۔ رابیل کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر بہہ نکلا، اس لیے نہیں کہ آپ ایک امیر زادے ہیں بلکہ اس لیے کہ آپ نے میرے ذہن کو اس کا حق اور اس کا خاندان واپس دیا ہے اور آپ کا پچھتاوا سچا ہے۔ اذان کے چہرے پر ایک ایسی خوشی ابھری جیسے اسے دوزخ سے نکال کر جنت مل گئی ہو۔ اس نے فوراً رابیل کو اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں لیا۔ رابیل نے اس بار اسے خود سے دور نہیں کیا بلکہ اس کے سینے پر سر رکھ کر اپنے سارے دکھ بہا دیے۔ اذان نے اس کے سر پر اس کے بالوں پر بے شمار پیار بھرے بوسے دیے جیسے وہ رات کے ہر زخم کا مداوع کرنا چاہتا ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں رابیل، میری زندگی کی ہر سانس اب تمہاری خوشی کے لیے ہوگی۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ اذان نے اس کا چہرہ اپنی مٹھیوں میں لے کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جہاں محبت کا ایک نیا رنگ ابھر رہا تھا۔ رابیل نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اذان نے اس کا ہاتھ تھاما اور دونوں ایک ساتھ ریکوری روم کی طرف بڑھے جہاں چھوٹا زین آنکھیں کھول کر اپنی ماما کو پکار رہا تھا اور جہانگیر صاحب مسکرا کر اپنے خاندان کی اس نئی اور خوبصورت شروعات کو دیکھ رہے تھے۔ قصہ درد ختم ہو چکا تھا اور محبت کی ایک نئی پاکیزہ کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔